مدت ہو گئی ہمیں، پون صدی گزر گئی، اللہ سے ہم نے ایک وعدے پر دعائیں بھی کی، لاکھوں جانیں بھی دی، بڑی قیمت چکائی اس خطے زمین کی مسلمانوں نے، بڑی قیمت چکائی۔ بعد میں عالم عالوں کو شاید اندازہ ہو یا نہ ہو، لیکن اس عہد کے لوگوں کو ہمیں تو خوب اندازہ ہے کہ لاکھوں اتنے لوگ مارے گئے کہ انسانی لاشیں پڑے ہوتے تھے اور گرد درختوں پر بیٹھے ہوتے تھے، نہیں لپکتے تھے، ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے۔ کتے انسانی وجود مسلمانوں کی لاشیں نوچ نوچ کر تھک گئے تھے اور چھوڑ دیے تھے کھانے۔ جو لاشیں بے گور و کفن پڑی ہوتی تھی وہ اتنی تھی۔ لاکھوں بیٹیاں مسلمانوں کی ہندوؤں سکھوں نے چھین لیں، اغوا کر لیں اور وہاں ہندوستان میں رہ گئی۔ عزتیں لٹیں، گھر لٹے، جائیدادیں چھوڑیں، ہجرتیں کیں، جانیں دیں، ایسی ٹرینیں لاہور پہنچیں جن میں ایک ڈرائیور ہوتا تھا، باقی ساری ٹرین لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی۔ ذرا سوچیں، تصور کریں ایک ریل گاڑی کا کہ جس کے چھت پہ بھی بندے تھے، جس کے فرش پہ بھی بندے تھے، جس کی سیٹیں بھی بھری ہوئی تھیں، جب لاہور پہنچی تو چھت پر بھی لاشیں تھیں اور ڈبے بھی کٹے پھٹے جسموں سے بھرے ہوئے تھے، اور ساری ٹریک پر خون بہاتی لاہور آ پہنچی۔ یہ ساری قیمت تھی جو اس خطے زمین کی چکائی گئی۔ اب وعدہ کیا اللہ سے، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ نے وہ قربانیاں قبول فرمائیں، وہ کوششیں قبول فرمائیں، وعدے پہ اعتبار کیا اور یہ خطہ زمین مسلمانوں کو دے دی۔ 75 سال ہو گئے، سارے کام ہو گئے، لیکن اسلام کی طرف نہیں آتے۔ جمہوریت جمہوریت جمہوریت، پتہ نہیں جمہوریت کیا ہے؟ ایک دھوکہ، ایک فراڈ، ایک جھوٹ، اسے جمہوریت کہتے ہیں۔ یہ جسے جمہوریت جمہوریت آپ کہتے ہیں، یہ اسلام سے آنے سے قبل دنیا کی تاریخ میں کہاں تھی؟ اسلام نے بندوں کو بولنے کی اجازت دی، اسلام نے بندوں سے رائے لینا حکمران پر ضروری ٹھہرایا۔ فیصلہ حکمران کا ہوگا، لیکن رائے عوام کی بھی ہوگی، خواص کی بھی ہوگی۔ یہ سارے حقوق اسلام نے دیے۔ آپ نے تو اس میں، مغرب نے اس میں بدماشی کر کے، جھوٹ ملا کے اسے تماشا بنا۔ یہ کیا جمہوریت ہے؟ یہ کون سی اکثریت کی رائے ہے کہ ایک حلقے میں 5 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے، ایک جیت جاتا ہے، اس ایک کے ووٹ زیادہ ہیں، یا جو 4 ہار گئے ان کے ووٹ زیادہ ہیں؟ تو پھر اکثریت تو ہارنے والی ہے۔ جو 4 ہارے ہیں ان کے ووٹ جمع کریں تو اکثریت کس طرف ہے؟ آپ کیسے کہتے ہیں یہ اکثریت کی حکومت ہے؟ یہ تو اقلیت کی حکومت ہے۔ کیوں جھوٹ بولتے ہیں آپ؟ دھوکہ ہے سراسر۔ پھر یہ کون سا انصاف ہے کہ سپریم کورٹ کے جسٹس کا بھی 1 ووٹ اور بکریاں چرانے والے چرواہے کا بھی 1 ووٹ، اس کی رائے بھی برابر، اس کی رائے بھی۔ اسلام جمہوریت میں یہ نہیں کرتا۔ اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ خواص سے رائے لی جائے، جس رائے پہ خواص متفق ہو جائیں اسے عوام کے سامنے پیش کیا جائے، اگر عوام بھی متفق ہو جائیں تو وہ فیصلہ کیا جائے، اور یہ جمہوریت ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہے کہ گدھوں کی طرح بندوں کو گن کر وہ ٹوٹل پورا کر لیا جائے۔ یہ کون سی؟ اور پھر گننے میں بھی فراڈ ہے۔ اکثریت ہارنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے، جیتنے والے تو ہمیشہ اقلیت میں ہوتے ہیں۔ پھر کتنا بڑا ظلم ہے کہ اس کے لیے سارے کوشش کرتے ہیں اسلام۔ پچھلے ہمارے اجتماع پہ ایک بابا جی فرما رہے تھے، دعا کرو، دعاؤں سے تو اسلام نہیں آئے گا۔
دعا کا بھی ایک انداز ہے. ایک بیمار ہے اس کے لیے شرعی طریقہ یہ ہے کہ علاج کرے، دوائی کھائے اور دعا کرے اللہ مجھے صحت دے. دوائی نہیں کھاتا، پرہیز نہیں کرتا، دعا کرتا ہے، وہ دعا رد جائے گی. اللہ کریم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، چونکہ اس نے اللہ کے طریقے پر عمل نہیں کیا. اللہ کو کیا ضرورت ہے، کیا اہمیت ہے اس کی دعا کی. ایک بھوکا ہے، کام نہیں کرتا، آٹا نہیں لاتا، چولہا جلا کر روٹی نہیں پکا، آٹا بھی لے آیا، چولہا بھی جلا لیا، بیٹھا دعا کر رہا یا اللہ مجھے روٹی پکا دے، تو روٹی تو نہیں پکائی. روٹی پکائے گا، بسم اللہ کر کے کھائے گا، پھر دعا کرے یا اللہ مجھے اس سے صحت بھی دے، میری ایمان کی سلامتی کا سبب بنا، توفیق عمل عطا کر، میں یہ نیکی کروں تو دعا بھی قبول ہوگی. دعا کبھی کہتے ہیں دعا کرو اسلام نافذ ہو. اسلام کے نفاذ کا طریقہ محمد الرسول اللہ کا کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ نے مکہ مکرمہ میں کوئی سیاسی جماعت بنائی، اقتدار میں شرکت کی؟ یہاں ہماری دینی سیاسی جماعتیں بھی اقتدار کی جنگ لڑ رہی ہیں. تو ان 75 سالوں میں انہوں نے کیا حاصل کر لیا؟ ایک دو سیٹیں جیت لیتے ہیں، اس پہ سال گزار لیتے ہیں، اگلے الیکشن میں 2-4 پھر جیت لیتے ہیں. کیا حاصل ہوا اس کا؟ کیا تبدیلی آئی ملک میں؟ یہ سارا غیر شرعی، غیر مسنون طریقہ ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ اہل مکہ نے تو منتیں کی، مشرکوں نے تو منتیں کی، وفد بھیجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ نظام میں بھی تبدیلی کر لیں جو آپ چاہتے ہیں. ایک بات کہ ہمارے بتوں کو غلط نہ کہیں، انہیں جھوٹا نہ کہیں، سچا بھی نہ کہیں، جھوٹا بھی نہ کہیں. آپ اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہیں، ہم اپنے بت پوجتے رہیں گے. آپ نے فرمایا میں باطل کو باطل کیوں نہ کہوں؟ اللہ جب ان کے بارے قرآن نازل کرتا ہے تو میں لوگوں کو کیوں نہ بتاؤں؟ اگر باطل کو باطل نہ کہا جائے تو اس کا مطلب ہے آپ نے حق کو قبول ہی نہیں کیا. حق کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ حق کو حق ماننے کے لیے باطل کو باطل قرار دیا جائے. تو نبی کریم نے تو کسی جماعت میں شرکت نہیں کی، کسی سیاسی تعامل کی یقین دہانی نہیں کرائی. فرمایا میں تو وہ کہوں گا جو اللہ کا حکم ہے، جو اللہ نازل فرماتا ہے. ہاں جو کلمہ پڑھتا تھا اس پر سر تا پا اسلام نافذ ہو جاتا. بت پرست تھے، مشرک تھے، لباس مشرکانہ تھے، رواج مشرکانہ تھے، صورتیں مشرکانہ تھیں، تعلقات مشرکانہ. جب کلمہ پڑھتے تھے تو لباس سے لے کر خیالات تک، ظاہر سے لے کر نہاں خانہ دل تک اسلام میں ڈھل جاتا. جب ان کی اکثریت ہوئی مدینہ منورہ آئے تو از خود ریاست اسلامی بن گئی. ہمیں اگر اسلام نافذ کرنا ہے اور ہم اس میں مخلص ہیں تو یہ جو کہتے ہیں دعا کرو، یہ اپنے آپ پر، اپنے گھر پر اسلام نافذ کر چکے ہیں. ان کے معاملات اسلامی ہیں، یہ حلال کما رہے ہیں، یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں، حج فرض ہے تو کر رہے ہیں، نماز پنجگانہ باقاعدگی سے سارے ادا کرتے ہیں، کھانا حلال کھا رہے ہیں. رواج ہندوؤں کے ہیں یا اسلام کے؟ ہمارے تو شادی بیاہ میں بھی ہندوؤں کے رواج ہے، سیرا باندھو، گانا باندھو، ڈھول بجاؤ، یہ کرو وہ کرو، سب ہندوؤں سے آئے ہیں. کوئی بار دنیا میں یہ سیرے گانے نہیں باندھے جاتے. برے صغیر میں ہم نے ہندوؤں سے یہ لے لیے. مرنے میں، جنازے میں بھی غیر اسلامی اور غیر مسنون طریقہ اختیار کرتے ہیں، دعوتیں پکاتے ہیں. بابا کئی سال منجی پہ تڑپتا رہتا ہے، اسے 2 وقت کا کھانا کو نہیں دیتا، دوائی لا کے کو نہیں دیتا. کہتے ہیں مر مگرو لو یار، ایک تے بابا لے دے گیا، پارو تھکے آنے آگے اس دی حال لائے گی. یہ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب بابا مر جاتا ہے تو سارے گاؤں کی دعوت کرنے کی اور سارے بار والوں کی دعوت کرنے کی پھر کیا ضرورت؟ جو مر گیا وہ غریب تو بھوکا مر گیا، دوائی کو ترستا مر گیا، پھر دعوت کی کیا ضرورت؟
تو ہم تو میت بھی اس میں بھی رسمیں اور رسومات پوری کرتے ہیں، سنت کے مطابق اس سے بھی سلوک نہیں کرتے، تو جب دعا کرو اسلام، دعا سے اسلام نافذ ہوگا بھائی۔ ارے بھائی جتنے لوگوں اپنے آپ پر، اپنے خاندان پر، اپنے گھر پر تو نافذ کرو، تم تو سود کھانا چھوڑ دو، سود کھا کے آتے ہیں مسجد میں کہتے ہیں دعا کرو اسلام نافذ ہو جائے۔ تو اسلام نافذ کرنا ہے میرے بھائی تو اپنے آپ پر کرو، ایک ایک بندہ اسلام کے سانچے میں ڈھل جاؤ۔ جب تم اکثریت ہوگے تو حکومت بھی تمہاری ہو جائے گی۔ اگر یہ 20-25 کروڑ مسلمان جو پاکستان میں کم از کم 25 کروڑ آبادی ہے، جس میں 20 کروڑ تو مسلمان ہوں گے، 5 کروڑ اگر اقلیتیں ہوئی تو غیر مسلم اگر 5 کروڑ بھی ہو تو 20 کروڑ، تو 20 کروڑ بندہ اپنے آپ پر اسلام نافذ کر لے تو پھر حکمران انہی 20 کروڑ میں سے نہیں آئیں گے، اسمبلیاں انہی میں سے نہیں بنیں گی۔ اسلام نافذ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ خود پر تو کوئی اسلام نافذ کرتا نہیں، دعا کرو ملک پر۔ ملک پر کیسے ہو جائے بھائی؟ جب آپ کا عمل اسلام کے مطابق نہیں ہے تو آپ کا ملک اسلام کے مطابق کیسے ڈھل جائے؟ افراد سے قومیں بنتی ہیں، افراد ہی سے قومیں بنتی ہیں، تو جب فرد درست نہیں ہے تو قوم کیسے درست ہوگی؟ ہماری تو قوم بنی ہوئی ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر، کسی کا کوئی رنگ ہے، کسی کا کوئی ہے، کوئی ہندوؤں کی رسمیں اپنا رہا ہے، کوئی انگریز جس کو 4 لقمے کھانے کے 2 وقت مل جاتے ہیں وہ انگریز بننے کی کوشش کرتا ہے، جس کو کھانا مل جاتا ہے وہ فوراً گورا صاحب بننے کی کوشش کرتا ہے، جو غریب ہے وہ ہندوؤں کے رسموں اپنا لیتا ہے۔ نہ غریب اسلام کو چاہتا ہے نہ امیر اسلام کو چاہتا ہے، تو اسلام نافذ کیسے ہوگا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کم از کم ذاتی طور پر دین پر عمل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کہ ہمیں اس ملک میں اذانیں دینے کی آزادی ہے، نماز پڑھنے کی آزادی ہے، روزہ رکھنے کی آزادی ہے، ہمیں اسلام پر عمل کرنے کی آزادی ہے، کوئی روکتا نہیں ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے، اللہ کریم کا شکر ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ ایک عام آدمی بھی بڑی سے بڑی حکومت پہ تنقید کر لیتا ہے، اپنی بات کہہ لیتا ہے، یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ دوسرے ملکوں میں آپ اس آزادی سے اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے، یہاں اللہ کا شکر ہے۔ اس کے باوجود اسلام مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ اسلام جذبہ ایمان کا نام ہے، جذبہ ایمان دل کا فعل ہے۔ اب دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، یا بندہ آپ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے؟ کسی حکومت، کسی حکمران، کسی جبر، کسی تلوار سے زبانی اقرار کرایا جا سکتا ہے، دل نہیں بدلتی۔ ایک بندے کو آپ تلوار رکھ دیں کہیں ایسا کہو، وہ زبانی کہہ دے گا، دل تو نہیں مانے گا۔ دل تب مانے گا جب وہ خود دل کو منوانا چاہے گا۔ تو میرے بھائیوں اپنے دلوں کو زندہ کرو اللہ کی یاد سے، روشن کرو اللہ کے نام سے، کہ دل اسلام کو پسند کرے تو پھر آپ کا ظاہر بھی بدل جائے گا۔ جب دل چاہے گا تو پھر آپ لباس بھی سنت کے مطابق کر لیں گے، جب دل چاہے گا تو آپ کا کاروبار بھی حلال اور جائز ہو جائے گا، حرام پسند نہیں کریں گے۔ جب دل چاہے گا تو پھر سود سے دور ہو جائیں گے، چھوٹ جائے گا۔ جب دل چاہے گا تو رشوت سے، بے ایمانی سے، بدمعاشی سے دور ہو جائیں گے۔ جب دل چاہے گا تو اسلام آپ پر نافذ ہو جائے گا، اور افراد پر نافذ ہوگا تو پھر ملک پر بھی نافذ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔